افضل الصلاۃ کی روایت ہے حضرت حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا شیخ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 4 رکعت نفل پڑھ اور یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہو، پھر لیٹ جا اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھتی رہے یہاں تک کہ تو سو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اسے خواب میں دیکھا اس حال میں کہ وہ عذاب میں مبتلا تھی۔ اس پر تار کول کا لباس تھا اور دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دونوں پاؤں آگ کی زنجیروں سے اللہ اکبر جکڑے ہوئے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام قصہ ان کو بتایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی خیرات کر ممکن ہے اللہ اسے بخش دے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رات سوئے تو انہوں نے دیکھا ایک تخت پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اس نے کہا اے حسن کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس عورت کی لڑکی ہوں جس سے آپ نے نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کو کہا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ نے تمہارا حال اس سے مختلف بیان کیا تھا۔ اس نے کہا وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ والدہ نے بیان کیا۔ ہم 70,000 نفوس عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ہمارے قبرستان سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوا، اس نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی فرما لیا اور ہم سب کو اس عذاب سے اللہ نے اس نیک مرد کی برکت سے آزاد کر دیا، اور مجھے یہ حصہ ملا جو آپ نے دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اس واقعے سے 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ صدقہ بڑی سی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اور آپ نے واقعے میں بھی ملاحظہ فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک درویش کسی اجنبی قبرستان سے گزرے اور سرکار علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے تو سارے قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا جائے، تو وہ خدا کا بندہ جو اپنی زندگی کہ 50 یا 60 سال صدق و صفا کے ساتھ دن رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑے، اگر اسے عذاب آخرت سے آزادی اور بشارت شفاعت رسول میسر آئے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کیا خوب اعلیٰ ظفر کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ افضل الصلاۃ کی روایت ہے حضرت حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا شیخ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 4 رکعت نفل پڑھ اور یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد ہو، پھر لیٹ جا اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھتی رہے یہاں تک کہ تو سو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اسے خواب میں دیکھا اس حال میں کہ وہ عذاب میں مبتلا تھی۔ اس پر تار کول کا لباس تھا اور دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دونوں پاؤں آگ کی زنجیروں سے اللہ اکبر جکڑے ہوئے تھے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام قصہ ان کو بتایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی خیرات کر ممکن ہے اللہ اسے بخش دے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رات سوئے تو انہوں نے دیکھا ایک تخت پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے
اور اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اس نے کہا اے حسن کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ